یہ کراچی ہے، ایک شہر ناپرساں، ایک ایسا شہر جو پورے پاکستان کو سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے۔ لیکن اس شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیا اس شہر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا اس شہر کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے؟ یہ چاروں طرف دور تک پھیلا ہوا شہر کہ جو محروم ہے، مظلوم ہے، اور کس لحاظ سے محروم اور مظلوم ہے کہ اس شہر کو کبھی اس کا وہ جائز حصہ دیا ہی نہیں گیا کہ جو حصہ اس کا بنتا ہے۔ اس شہر کے ساتھ ہمیشہ سوتیلوں کا سلوک کیا گیا۔ اس شہر میں تمام تر کاروباری مراکز ہیں، یہ ہب ہے، پاکستان کی شہرگ ہے، لیکن پاکستان کی اس شہرگ میں دوڑتے خون کو کبھی اپنا نہیں سمجھا گیا۔ ہمیشہ اس شہر کے ساتھ ایک ایماندارانہ سلوک رکھا گیا، ایک ایسا سلوک کہ جس نے کراچی کے لوگوں کو یہ احساس دیا کہ شاید وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کو ملازمتوں میں ہمیشہ کم سے کم حصہ دیا گیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود کراچی کے اداروں سے کراچی کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس شہر میں کہیں کہیں نظر آتی یہ روشنیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی شاید اس شہر کے لوگ اس نظام سے، اس ریاست سے امید رکھتے ہیں، جو رکھنی بھی چاہیے۔ آخر یہ ملک، یہ ریاست انہی کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے طفیل وجود میں آئی۔ یقیناً اس شہر کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہی وہ شہر ہے کہ جس کی ایمپریس مارکیٹ میں جنگ آزادی کے شہیدوں کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہی وہ ریگل چوک ہے کہ جہاں خواتین کے احتجاجی جلوس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس شہر نے بڑے نشو و فراز دیکھے۔ اس وقت یہ شہر ایک ایسی بے چارگی اور لاچاری کے دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں اس شہر کے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اب ان کا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ انہیں بات بات پر یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا اب اپنا کوئی نہیں رہا۔ یہ شکایت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کہیں خدا نخواستہ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں، جنہیں میں اس شہر کی روشنیاں دکھانا چاہ رہا ہوں، جنہیں میں اس شہر کی روشنیاں دکھا رہا ہوں، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس شہر کے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیے کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں، اس ریاست کا حصہ ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا اور یہ احساس سے محرومی بڑھتا گیا تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، نہ جانے کتنی ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس شہر کے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتی ہیں۔ اس شہر کی قیادت اس شہر سے مخلص ہے، اس ملک سے مخلص ہے، اس شہر کے لوگ اس ملک سے مخلص ہیں۔ اب دیکھیے، پورے ملک میں کہیں کسی جگہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اس شہر کے لوگ دوڑ کر جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں کی سیاسی قوتوں نے بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بغیر یہ سوچے کہ وہ کن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان سے انہیں کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ سوچے بغیر، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، کوئی آندھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ یہی شہر وہ شہر ہے کہ جو سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، یہی وہ شہر ہے کہ جہاں سے سب سے زیادہ خیرات بانٹی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، چیریٹی سب سے زیادہ اسی شہر سے ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس شہر کے لوگوں کا دل کتنا وسیع ہے۔ سو اس شہر کے لوگوں کے لیے اپنے دل وسیع کیجئے، اس شہر کے لیے کچھ کیجئے خدا را، اس شہر کو محرومیوں سے نکالیے۔ آج میں جس علاقے میں کھڑا ہوں، یہاں تقریباً 100% لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر چند گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ ہیں، لیکن ابھی شاید مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس شہر کے لوگ مایوسی کی جانب نہ جائیں، کیونکہ مایوسی
جب کفر کی طرف لے جا سکتی ہے تو مایوسی کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتی ہے۔ اس شہر کے ایک باسی کی حیثیت سے میری آپ سے درخواست کہ خدا را اس جیتے جاگتے شہر کو جیتا جاگتا شہر بنائیے۔ خدا کے لیے کراچی کے بارے میں سوچیے۔ کراچی سب کی مدد کرتا ہے، کراچی کی مدد کیجیے۔ کراچی کو کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں، کراچی کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن جو پیسہ وہ کما کر دیتا ہے، خدا کے لیے اس میں سے کچھ اس شہر پر لگائیے۔ اس شہر کے لوگوں کو ملازمتوں سے باہر نہ کیجیے۔ اس شہر کے لوگوں کو اس شہر میں ملازمت چاہیے۔ وہ اگر اس شہر میں ملازمت نہیں کریں گے تو آخر وہ کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے اس شہر کے لوگوں کو ملازمتوں میں جائز حصہ دیجیے۔ اس شہر کے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جو سب پر توجہ دیتا ہے، تو اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ کراچی آپ کو پکار رہا ہے، کراچی آپ کی محبتوں کا انتظار کر رہا ہے، کراچی آپ کو آواز دے رہا ہے۔